حماد اظہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب، کیا کہیں گے سر اس طرح انتہائی افسوسناک واقعہ، اور سب سے بڑی بے حسی اگر اس بات کی کہی جائے کہ کوئی حکومتی شخصیت ابھی تک وہاں پر کنڈولنس کے لیے، تعزیت کے لیے پہنچا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں حدیث نبی سے شروع کروں گا کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور اس کی جو مثال ارشد شریف نے قائم کی، اس نے وطن کی خاطر وہ کچھ وہ کر گیا، اس نے وہ سکینڈل کیے، وہ سچ ہو گیا، یہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ضرورت کو، کی حالت کو، اس دلیری کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو کہانیاں گھٹی جاتی ہیں نا، جب مقصود چپڑاسی کو مارا گیا تو کہا گیا جس کی قدرتی موت تھی، اب کہا جا رہا ہے جی ارشد شریف، اس پہ دیکھیں یہ 22 کروڑ عوام ہے، یہ گدھے نہیں ہیں، یہ لوگ سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں ارشد شریف کیوں ملک سے باہر بھاگا، کون سے ایسے ماحول تھا ایسا جس کی وجہ سے اس کو ملک سے باہر بھاگنا پڑا۔ اس کے بچے ہیں اس ملک کے اندر، اس کی بوڑھی والدہ ہیں، وہ اکیلا گھر کا خرچہ چلانے والا تو ہوگا جس کی وجہ سے ملک سے باہر گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی تحقیقات چاہیے اور عوام کو بے وقوف سمجھا جائے۔ عوام اس وقت غصے ہے اور ارشد شریف کی قربانی نہیں چاہیے۔ اوبویسلی سر، یہ ہونا چاہیے، ناحق خون ہو تو اس پر ظاہر سی بات ہے اس کا پروب ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ابھی خیر جس حکومت اس وقت وہاں پر کنڈولنس کرنے نہیں گئی، تعزیت کرنے نہیں گئی، باس پرس نہیں کرنے گئی، بات چیت کرنے کے لیے نہیں گئی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ایسی حکومت سے آپ تحقیقات کی توقع کر نہیں سکتے۔ لیٹ سپوز سر اگلی حکومت آپ کی آتی تو آپ لوگ کریں گے تحقیقات؟ جی سر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کنڈولنس تو ابھی کریں گے تھوڑی دیر میں، ابھی وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، ابھی ان کا جو میڈیا سیل ہے نا حکومت کا، وہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ یہ اس کو کور کیسے کرنا ہے اور اس ساری صورتحال کو اب ریئیکشن کو کیسے کور کرنا ہے۔ اس کا ایک بڑا سائنٹیفک سا بیانیہ بنے گا، اپنے وہ مرضی کے جو ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جائے گا، سوشل میڈیا پہ پھر ایک طرح کی آپ کو ٹویٹس نظر آئیں گی، ایک طرح کا آپ کو بیانیہ نظر آئے گا، اور یہ سارے جو حکومتی وزراء ہیں یہ بھی آپ کو طوطے کی طرح ایک زبان بولتے نظر آئیں گے، جو حکومتی ہمدرد میڈیا کے چینلز ہیں وہ بھی آپ کو وہ بیانیہ جو ہے وہ بنتے نظر آئیں گے۔ ابھی اس کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی تو اس کے اوپر بات کوئی تو سر اتنا زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر ہی نہیں رہا ہے۔ بول نیوز چینل ہے جو کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی میڈیا چینل ہے وہ اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر ہی نہیں رہا ہے، خبر کے طور پر اس کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو بیانیہ اب ایکچولی بن رہا ہے نا پوری دنیا میں۔ اس وقت حکومت کے جو ایوان ہیں ان میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ بیانیہ بنا رہے ہیں اپنے ہمدرد چینل کے ساتھ، اپنے ہمدرد صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کا ریئیکشن کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو کس طرف موڑنا ہے۔ تو اب جب وہ سارا کچھ ہو جائے گا تو ڈریس ریہرسل اس کی ہو جائے گی، تو پھر آپ کو وزیر اعظم بھی نظر آئیں گے، ایک بڑی کیئرفلی پریپیئرڈ اسپیچ ان کی تیار ہوگی، وہ آئیں گے، وزارت اطلاعات کے لوگ آئیں گے بڑی کیئرفلی پریپیئرڈ پہلے سے، اور پہلے سے لکھے ہوئے جو ٹکرز ہیں وہ چلائے جائیں گے، جو بیان ہے پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ صحافی ہے اور اینکر ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشد شریف صاحب کی میں صحافت کا ایک ایسا نام جو کہ واقعی میں ان کا کوئی نیم و بدل ہو نہیں سکتا، کوئی دوسرا ارشد شریف ہو نہیں سکتا ہے، نامساعد حالات میں وہ اس ملک چھوڑ کے جائے، اس کے بعد گزشتہ روز انتہائی افسوسناک خبر آ گئی، لیکن خیر دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جس وجہ سے انہوں نے قربانی دی ہے وہ راہ حق کی جو قربانی ہے وہ کامیاب ہو۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا۔ ایک بار پھر نمبر 1 بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ 8 دن کے اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا۔ الیکشن پہ توجہ کرتے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو نمٹیں گے۔ بول کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ 11 بجے کی سلاٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ بند گلی میں تو نہیں پھنس گیا ہے کہ فائنل کال کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو کے دے رہی؟ وہ بند گلی پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ گئے۔ 68% صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر 1۔ سب سے بڑی کوریج، سب سے بڑے پینلسٹ، ہم نے تو بڑی
PMLN کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ. سب سے زیادہ رپورٹرز. الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے. بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ. اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا. PTI کامیاب. مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر. لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.